نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج اس مختصر لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے یہودیوں کے ایک دعوے کا کہ وہ دعویٰ کس طرح غلط ثابت ہوا، تاریخ نے اس کو کس طرح رد کیا۔ اس کے بارے میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ توبہ سے آپ کی خدمت میں پیش کی، آیت نمبر 30 ہے سورہ توبہ کی، اور واضح رہے سورہ توبہ مدینہ منورہ میں اتری۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ جو یہودی ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، جو وہ جی میں آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اس بات کو قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی آیت 256 میں بھی اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ توریت کو دیکھیں، تالمود کو دیکھیں، بائبل کو دیکھیں، ہولی بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹس کو، اس میں یہودیوں کی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ گزشتہ 150-200 سال یہودیوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کیے رکھا، نہ توریت میں ہے، نہ اولڈ ٹیسٹامنٹس میں ہے، نہ تالمود میں ہے۔ قرآن نے ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہم یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم توحید پسند ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے، ہم نے تو کبھی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ اچھا، تاریخی اعتبار سے مدینہ میں یہودی ہمیشہ اس بات کی انتظار میں رہتے تھے کہ قرآن کے خلاف اعتراض ڈھونڈے۔ مدینہ کی یہودیوں نے یہ سورہ توبہ بھی مدینہ میں اتری اور سورہ بقرہ بھی مدینہ کی اولین صورتوں میں ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور سیدنا عزیر علیہ السلام کا بہت احترام تھا۔ کیوں ان کا بہت زیادہ احترام تھا؟ اس کا سبب یہ ہے، میں جوئش سورسز کو میں کوٹ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جوئش سورسز میں خاص طور پر جوئش انسائکلوپیڈیا، اور اس میں ایک بہت اہم آرٹیکل ہے ایزرا دی سکرائب، حضرت عزیر علیہ السلام جنہوں نے بائبل کو، جنہوں نے توریت کو بابلی زبان میں لکھوایا۔ یہ آرٹیکل بہت اہم ہے یہودیوں کے لیے۔ اچھا، یہودیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا کیوں احترام تھا؟ دراصل 585 قبل مسیح میں جب عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو برباد کر دیا، بیت المقدس کو ڈھا دیا، تو یہودی بڑے قبیلہ خاطر ہوئے، اور پھر حضرت عزیر کا زمانہ ہے، تو حضرت عزیر کے زمانے میں سائرس دی گریٹ جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے فوج کشی کی یروشلم کی جانب، اور حضرت عزیر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو وہ دوبارہ انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور یہودیوں کے حوالے ہوا۔ ناظرین گرامی، ایک مسلمان مفسرین بھی اس بات کی جانب ان کا رجحان ہے کہ قرآن کریم نے کہتا ہے، یہ میں سورہ بقرہ کی آیت 259 میں کوٹ کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی اجڑی ہوئی بستی کو دیکھتا ہے، اور اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کے وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا،
یروشلم کو برباد دیکھا حضرت عزیر نے، مسلمان مفسرین کی رائے ہے اور شاید یہی صحیح رائے ہے کہ یروشلم کو برباد دیکھا یہ جب پہلی مرتبہ فرسٹ ٹیمپل ڈھایا گیا 585 قبل مسیح میں، کہ اے اللہ تو پھر کس طرح اس برباد شہر کو زندہ کرے گا؟ تو قرآن کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اور 100 سال کے بعد جب وہ جاگے تو قرآن اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر تم سوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں عزیر تم اپنا گدھا دیکھو، وہ اس کی ہڈیاں تھیں لیکن اس کا کھانا خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس چیز کو موت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس چیز کو عبدالآباد تک بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ یہ ثابت کر دیا کہ 100 سال انہوں نے اجڑا ہوا شہر دیکھا، 100 سال کے بعد اسی شہر کو دیکھتے ہیں، وہاں کھابے ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، بازار میں رونقیں ہیں۔ تو پھر حضرت عزیر اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں قال انی اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو عزیر کہنے لگے ہاں مجھے پتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال کے بعد توریت برباد ہو گئی، بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے، اب توریت کے بہت بڑے حافظ تھے۔ آپ نے کیا کیا کہ بابلی زبان میں توریت کو اثر نو آپ نے لکھوایا، اسی لیے جیوش انسائکلوپیڈیا میں ایزرا دا سکرائب وہ بائبل کو لکھوانے والے، اور یہ بائبل پھر ایک عرصے تک ایکسٹینٹ رہی، لیکن اس میں بھی ان کی دینی قیادتیں تحریف کرتی رہی۔ تو گویا یہ ایک نجات دہندہ تھے، ایک مہربان تھے، مہربان نبی ان کو مانتے ہیں یہودی، اس لیے یہودی ان کے احترام میں، ہم انسان محبت میں بھی مبالغہ کرتے ہیں، نفرت میں بھی مبالغہ کرتے ہیں، جس کو ہم محبت میں بہت ہی زیادہ محبت دینا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو۔ یہ 1946 سے 1956 تک ڈیڈ سی سکرولز برآمد ہوئے، اس میں ایک کتاب نکلی 100 بعد از مسیح سے 150 بعد از مسیح، کسی عیسائی اسکالر کی لکھی ہوئی۔ اس میں وہ عیسائی اسکالر یہودیوں پہ شدید تنقید کرتا ہے کہ یہ یہودی ایسے نامراد ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ 100 عیسوی 150 عیسوی میں ابھی عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا تھا۔ تو یہ ایک امپیریکل ایویڈنس آ گئی، اور قرآن کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ جب تک یہ کتاب موجود ہے، یہ سابقہ کے واقعات کے بارے میں سب سے اٹل اور سچا سورس ہے۔ ناظرین گرامی، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں، جو فیلڈ بھی وہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، اپنے فیلڈ کے طالب علم بن کے ایک مرتبہ وہ قرآن کو پڑھیں۔ شکریہ۔